Samra Bari, objectification of women is something which is being called out in a big way in West also. So everything about West isn't bad. Now we have میں زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ میں نے ویسٹ میں گزارا ہے. وی ڈونٹ بلیو سم تھنگ ٹو بی رانگ بیکاز اٹ کم فرام ویسٹ. انفیکٹ میرا اس پہ ایک آرٹیکل ہے, کبھی شاید آپ کی نظر سے گزرے, کہ میں کہتا ہوں کہ ہم دو انتہاؤں میں بٹے ہوئے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو ویسٹ کی کسی ہر چیز کو دیکھ کے اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے, اور ایک وہ ہے جو ویسٹ کی ہر چیز کو دیکھ کے اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے. مڈل گراؤنڈ ہمارے پاس نہیں ہے. اس کی انالوجی میں اس طرح سے میں دیتا ہوں کہ لیٹ اس سے کہ اگر میں نے اپنی زندگی میں کبھی جوتا نہیں پہنا, مجھے کانسیپٹ ہی نہیں پتا کہ جوتا کیا ہوتا ہے, اور ایک دن میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ نے جوتا پہنا ہوا ہے, اور میں کہتا ہوں کہ یہ تو بڑی زبردست چیز ہے, اور میں بھی اس جوتے کو پہننے کی کوشش کرتا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ اگر میرے پاؤں کا سائز 8 ہے یا 9 ہے اور آپ کے پاؤں کا سائز 12 ہے, تو مجھے وہ جوتا, میں اس سے مجھے وہ سہولت نہیں ملے گی. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے پاؤں کا سائز اگر 6 ہے تو اگین مجھے وہ دقت ہوگی. تو اب میں جوتے کو ریجیکٹ بھی نہیں کرنا چاہتا, میں اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ بھی نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ یہ دونوں ایکسٹریمز ہوں گی. مڈل گراؤنڈ یہ ہے کہ میں وہ کانسیپٹ لے کے اسے آپٹمائز کروں اپنے جسم اور اپنے پاؤں کے حساب سے, اور پھر میں اپنی وہ سہولت لے لوں. ویسٹ کے ساتھ ہمارا یہی تعلق ہونا چاہیے کہ وی ڈونٹ ریجیکٹ اینی تھنگ دیٹ کمز فرام دا ویسٹ اونلی بیکاز اٹ ہیز کم فرام دا ویسٹ. At the same time, we don't embrace everything that comes from the West only because it comes from the West. تو ہمیں بالکل اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ویسٹ میں لوگ ہیں, فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں, پوسٹ مین ہیں, ٹرک ڈرائیور ہیں, ایک نارمل جیسے سویلائزیشن ہوتی ہے ویسی ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایلیمنٹس جنہوں نے اس سوسائٹی کو ڈیگریڈ کر دیا گیا ہے, اس کو یہاں پہ لے کے آنا ہمارے لیے یہ رسکی آپشن ہے. ڈاکٹر صاحبہ جی, میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گی کہ ہم ویسٹ, مجھے بھی کئی دفعہ ایسی بات سننے کو ملتی ہے کہ وائی ڈو یو اپوز دا ویسٹ. تو میں بھی یہ بات کلیریفائی کرتی ہوں کہ آئی ڈونٹ اپوز دا ویسٹ. وہاں پہ جو بھی ریمارکیبل کام ہو رہے ہیں, اور وہاں پہ بھی ہمیں بہت سی ایسی خواتین نظر آتی ہیں, مرد حضرات بھی نظر آتے ہیں جو بہت کلیئرٹی سے اپنے کچھ اسٹینڈرڈس کو مینٹین کریں. اصل بات یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں نا, تو ریس جو ہے نا ہماری, وی آر لوکنگ اپ ٹو دیٹ. ہم اس وقت کیونکہ بہت ساری چیزوں میں پیچھے ہیں, فائنینشلی بھی پیچھے ہیں, اکانومی میں بھی پیچھے ہیں, پھر ایجوکیشن میں بھی کمپیریٹیولی, یعنی کہ انسٹیٹیوشن وہاں زیادہ اچھے ہیں, سب کام وہاں ہو رہا ہے. تو جب ہم ان کو دیکھتے ہیں نا, تو ہم ان کو, مطلب ہمارے آج کل کے لوگوں کے لیے وہ ڈریم ورلڈ ہے نا کہ جی ہائی وہ ایسا کر رہے ہیں تو ہم وہ کر لیں. اس لیے پھر ایگزامپل دینی پڑتی ہے کہ دیکھیں اگر ان کے کلچرز میں آج سے 50 سال پہلے, 30 سال پہلے جو چیز آئی, اس کے ریپرکشنز اب وہ بھگت رہے ہیں, تو ہم کیوں نہ سیکھ لیں جو ہمارے سامنے لیونگ ایگزامپل ہے اس وقت. Sure, exactly. Right, next question بھی آپ کے لیے ڈاکٹر صاحب. شوزیب بخاری, فیمنزم کو کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟ So what do you think? کرنا بھی چاہیے اس کو یا نہیں کرنا چاہیے؟ And if so, میں تو یہ سمجھتی ہوں, دیکھیں میں تو سیدھی سی بات یہ کہتی ہوں کہ جو قرآن اور حدیث میں عورت کو رسپیکٹ دی گئی ہے, ہم اس کو اسٹیبلش کریں. وہ ہمارے دین کے مطابق بھی ہے, ہمارے کلچرلی بھی ہمارے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہے, اور ایک یونیورسل پرنسپل ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے. ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہمارا اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو لائک, ہم کسی کے پریشر میں آ کر اپنے اسٹینڈرڈ کو شیکی نہ بنائیں, ہم غلط فیصلے نہ کریں, ہم کسی کی, جسے کہتے ہیں نا, وہ کسی کی بات میں بہہ نہ جائیں بالکل کہ اچھا وہ فلاں کہہ رہا ہے تو اب میں یہ کر لوں. انسیکیور نہ ہو جسٹ بیکاز سم ون ایلس از ڈوئنگ سم تھنگ ایلس نا. یعنی اپنے آپ کو بہت کانفیڈنٹ رکھیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنا اسلام نے مجھے یہ کانفیڈنس دیا ہے کہ باؤنڈری سیٹنگ بہت اسٹرانگ ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ اسلام کے اس میں آتے ہیں, یو کین ورک, یو کین اسٹڈی, آپ کو یہ کلیئرٹی سے پتا ہے آپ گھر آئے ہیں تو گھر میں آپ نے کن چیزوں پہ ایڈریس کرنا ہے, آپ نے مختلف ریلیشن شپس میں کیسے رہنا ہے. تو رادر دین فوکسنگ آن فیمنزم اور اپنے آپ کو اس میں ایگزاسٹ کرنے کے, اور پھر اس میں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو فٹ کرنے کے, اگر ہم یہ کر لیں کہ اسلام کے دائرہ کار میں اپنے آپ کو فٹ کریں, جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ, کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. بس ہم وہ جسے کہتے ہیں نا کہ پورے داخل نہیں ہونا چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک دم سے ایک جھٹکا لگتا ہے کہ اگر ہم یہ کر لیں گے تو پتہ نہیں شاید کیا چھوٹ جائے گا ہم سے نا. تو کچھ بھی نہیں چھوٹتا, بلکہ جو کبھی ہوتا ہے ایسے کہ کہیں پہ وہ مجھے بتاتے ہیں کہ جی وہ فلاں جگہ آپ کی ٹاک رکھنی ہے, پھر کسی کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو برقع کلیڈ خاتون ہے, تو وہ پھر کوئی بہانہ کر دیتے ہیں کہ جی ان کو نہیں بلانا. تو جب مجھے کوئی کہتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں تو آپ کو بڑے اپرچونیٹیز مل سکتے ہیں, تو میں ہمیشہ ان کو کہتی ہوں کہ نو, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کمپرومائز آن مائی اسٹینڈرڈز. میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی مشکل سے بچا لیا, سو آئی اسٹک ٹو مائی پرنسپل. اینڈ تو اپنے اندر نا کانفیڈنس لانا یہ بہت ضروری ہے, فیمل ہونے کا کانفیڈنس لانا. You gotta be proud of yourself, right? I mean, this is ultimately what it's all about. اب دیکھیں یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کئی دفعہ ہیں کہ آپ کے برقع کی وجہ سے, آپ کے اٹائر کی وجہ سے وہ آپ کو نہیں کسی بلا کے بعد میں وہ کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ جو برابری کی بات کی جاتی ہے, I'm genuinely interested in finding out کہ آپ فوکس دیکھ لیں, CNN دیکھ لیں,
BBC دیکھ لیں, کچھ بھی دیکھ لیں, وہاں پہ ایک مرد نیوز کاسٹر ہوتا ہے, ایک عورت ہوتی ہے, یا جو ایون جو پولیٹکس کے پروگرام کرتے ہیں, وائی از اٹ کہ مرد وہاں پہ ہمیشہ پورے سوٹ میں ہوتا ہے اور عورت جو ہوتی ہے وہاں پہ اراؤنڈ 30 to 50% باڈی اس کی جو ایکسپوز ہوتی ہے, وائی, ویئر از اکوالٹی ان دیٹ؟ کیا میں وہاں پہ شورٹس پہن کے جاؤں پروگرام کرنے کے لیے, ٹی شرٹ پہن کے چلا جاؤں, کیا از دیٹ گونا بی ایکسیپٹیبل؟ مجھے کوئی گھسنے دے گا وہاں پہ؟ اور ایسے ہی کوئی عورت ہے اگر وہاں پہ حجاب کر کے کام کرنا چاہتی ہے تو کیا اس کو گھسنے دے گا؟ نو. پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ صرف ایک اس طرح کی پیٹریارکی ہے, اور یہ بات میں کہنے لگا ہوں, یہ تھوڑی سی شاید مشکل ہو مجھے ایکسپلین کرنے میں, بٹ آئی ڈو مائی بیسٹ, کہ غلامی کی بدترین قسم وہ نہیں ہوتی جب آپ پہ ظلم کیا جائے, بہت آپ کے سارے حقوق آپ سے چھین لیے جائیں, وہ بھی بری قسم ہے لیکن وہ بدترین قسم نہیں ہے. وٹ مائی اسیسمنٹ از کہ غلامی کی بدترین قسم وہ ہوتی ہے جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ غلام ہیں. ہاؤ ڈو یو سالو دیٹ پرابلم جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پرابلم کیا ہے؟ اب یہ جو ہم عورت کی آزادی کی اور یہ ساری باتیں کر رہے ہیں, جس عورت یہ کوشچن ہی نہیں کرتی کہ اگر میں اور تم برابر ہیں دین وائی ڈو آئی ہیو ٹو ایکسپوز مائی باڈی مور دین یو ہیو ٹو. اسے پتہ ہی نہیں ہے, اس طرح سے انڈوکٹرینیٹ کیا جا رہا ہے بچپن سے, تو وہ دین دیر از ایبسولوٹلی نو ایکوالٹی. اب لباس میں ایکوالٹی لے کے نہیں آ سکتے تو باقی کس چیز میں ایکوالٹی لے کے آئیں گے؟ باقی ہمارے باڈی آرگنز بھی ڈفرینٹ ہیں نا, باڈی آرگنز ڈفرینٹ ہیں, تھاٹ پروسیس ڈفرینٹ ہے, اور اس کو دنیا جہان کے ایکسپرٹس جو ہے اکنالج کرتے ہیں. ایبسلیوٹلی. آصف علی پوچھتے ہیں کہ کیسر بھائی کیا مرد مارچ ہونا چاہیے؟ آصف, ہم ہر وقت مارچ میں ہی ہوتے ہیں, ہم مرد لوگ جو ہیں ہم ناٹ انٹائرلی شیور کہ اس کے علاوہ اور کیا ہم مارچ میں کرنا ہوگا. رائٹ, لیٹ می سی انادر کپل آف. میں ایک جگہ جی جی میں کہیں پہ پڑھی تھی کہ جی جی اس کے ایک نیگیٹو افیکٹس میں یہ بھی تھا کہ یہ جو اس قسم کی موومنٹس چلتی ہیں نا, یہ ایسا ڈس بیلنس بھی کریٹ کرتی ہیں کہ مردوں کو ان کی بھی رائٹس ملنا بند ہو جاتے ہیں. یعنی وہی بات ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایک اسٹیج وہ آ جائے کہ ابھی تو صرف عورت مارچ کو ہمیں ذرا تھوڑا سا ریزسٹ کرنا پڑ رہا ہے, تو پھر یہ کہ ایک طرف عورتیں کھڑی ہیں, ایک طرف مرد کھڑے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اپنے ہمارے رائٹس ملیں سارے. اوکے, یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے, سو وی ہیو ٹو بی مائنڈفل آف دیٹ. رائٹ, نیتا دیوی آپ نے کامنٹ کیا, سوال کیا ہے کہ اف اسلامک اسٹینڈرڈز آر اوکے دین وائی گیٹ ایکول پے ود مین, وائی ناٹ 1/4 آف, آئی ایم ناٹ انٹائرلی شیور, شاید آپ کچھ اور لکھنا چاہ رہی تھی لیکن کچھ اور لکھیں, اگر آپ کلیریفائی کر سکیں اس کو تو کائنڈلی دیٹ بی ریلی اپریشیٹ دیٹ. آلدو میں گیس کر سکتا ہوں کہ آپ کیا لکھنا چاہ رہی تھی, بٹ آئی ووڈ رادر یو کہ آپ اسے کریکٹ کریں. رائٹ, کچھ کتابوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے, اینڈ وی کین سرٹنلی لک ایٹ دوز, بٹ لیٹ می ٹیک اندر کویسچن فرسٹ. یہ یوٹیوب سے ہے, یمنا کا ہے کہ 1 dozen women chose to live their life with one Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and men should learn from our Prophet how to treat women, and so they choose one. Absolutely, بالکل, اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا کام پورا کرنا چاہیے, مردوں کو اپنے فرائض پورے کرنے چاہیے, دین دا کویسچن از کہ ہاؤ ڈو وی نو کہ ہمارے فرائض کیا ہیں, اینڈ آنسر از کہ ہمارے پاس رول ماڈل موجود ہیں. جی کیسے صاحب, میں یہاں پہ یہ بھی بات کرنا چاہوں گی کہ ہم یہ تو بات ضرور کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح کے فادر تھے, شوہر تھے, اور بائی لارج کمیونٹی کے لیے کس طرح تھے, رحمت للعالمین تھے, لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان خواتین کی بھی کتنی کمپرومائزز تھیں. آپ دیکھیں فائنینشلی کیسے تھے, یعنی آپ دیکھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سارا وقت دین کی پروپیگیشن میں لگ رہا تھا نا. اچھا, اسی طرح آپ دیکھیں کہ کتنا ٹائم, کتنا کوالٹی ٹائم, وہ مطلب یعنی کہ کوانٹٹی ٹائم تو ان کے پاس اپنی ازواج کے لیے ہوتا ہی نہیں تھا نا, بہت کم تھا. ہمیں سلیکٹڈ ایگزامپل ملتی ہیں, تو ہماری خواتین کی جس طرح کی وہ پھر ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ اس طرح کی تو نہیں تھی ان کی, ان کا بھی لیول آف سیکریفائس تھا. یعنی بیسک بات یہ تھی کہ دے ور آل کمیٹڈ ٹو دیئر رول. ہر شخص وہاں پہ, ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رول پلے کر رہے ہیں, لیکن خواتین بھی اپنا رول صحیح پلے کر رہے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے کہ ہاں جی, کہ دونوں کو اپنے اپنی ڈومینس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. That's very, very true.